السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وكذلك المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر اس روئے زمین میں جو بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکے میں ہے، جسے کعبہ کہتے ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بکہ سے تعبیر کیا، للذی ببکہ، بکہ کا ایک نام ہے مکہ، اور بہت ہی بابرکت والا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں اور اس گھر کے اطراف و اکناف میں ایسی واضح نشانیاں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے قدرت پر دلالت کرنے والا ہے۔ انہی میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں داخل ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جسے اس گھر تک پہنچنے کی طاقت ہے، سکت ہے، استطاعت ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اس گھر کا قصد کرنا چاہیے، یعنی حج کو جانا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کوئی کفر کے راہ اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حضرات، ان آیتوں کی روشنی میں آج کے خطبے میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے جب تک اس امت کے اندر اس گھر کی عظمت باقی رہے گی، اس امت میں جب تک اس خانہ کعبہ کا احترام باقی رہے گا اس وقت تک اس امت کے اندر خیر رہے گی، اس وقت تک اس امت کو کوئی صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اس گھر کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اس گھر کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید، کتاب و سنت کا اگر ہم اس رو سے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری پہلوات نکل کے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات خانہ کعبہ کی عظمت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تاریخ ہے، خانہ کعبہ کی جو تاریخ ہے وہ انسانی وجود سے بہت پرانی ہے۔ انسان بعد میں پیدا ہوا، لیکن خانہ کعبہ اس سے پہلے سے موجود ہے۔ تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے یا اکثر کا رجحان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین میں اتارنے سے پہلے ہی سے خانہ کعبہ موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، یہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، ان هذا البيت حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، اس گھر کی عظمت اس دن سے ہے، یہ گھر اس دن سے موجود ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ اتنی پرانی تاریخ ہے خانہ کعبہ کی۔ انسان بعد میں پیدا ہوا، انسان کی وجود پذیر بعد میں ہوئی، لیکن خانہ کعبہ اس سے پہلے سے موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید میں اسی کی اولیت بتاتے ہوئے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اس روئے زمین میں سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا وہ خانہ کعبہ ہے، جو بہت ہی بابرکت والا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس گھر کی اضافت اپنی جانب کی ہے، اس گھر کی اضافت اپنی جانب کی ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس آیت میں بیتی کا لفظ آیا، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان مشرکین کو چاہیے کہ اس رب کی عبادت کرے جو اس گھر کا مالک ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا کہ بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ ویسے تو دنیا میں جتنے مساجد ہیں تمام کے تمام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب خصوصیت کے ساتھ یہ فرما رہا ہے خانہ کعبہ کو یہ میرا گھر ہے، تو اس خانہ کعبہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس خانہ کعبہ کا احترام معلوم ہوتا ہے، اس خانہ کعبہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی جتنی اہمیت رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس خانہ کعبہ کا جو احترام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں بھی وہی محبت ڈالی ہے۔ خانہ کعبہ کی محبت ایک عجیب مغناطیسی کیفیت بندوں کے دلوں میں ہوتا ہے، بندہ بے ساختہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ ایک مرتبہ اس گھر کا دیدار کر لیتا ہے تو اسے بار بار کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، بار بار اس گھر کا دیدار کرنے کی طرف وہ جستجو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مَثَابَةً لِلنَّاسِ سے تعبیر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا گھر بنایا ہے جو بندہ اس کی طرف جاتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ یہ ایسی پیاس ہے جس قدر بجھائی جائے کم ہے، یہ ایسی بھوک ہے جس قدر مٹائی جائے کم ہے۔ زندگی میں جو ایک مرتبہ وہاں چلے جاتا ہے وہ اس کے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ بار بار جانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، خانہ کعبہ کے بندوں کے دلوں میں بھی وہی محبت اللہ نے ڈالا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ خانہ کعبہ یہ مرکز امن ہے، خانہ کعبہ یہ انسانوں کے لیے جائے امن ہے، یہاں امن ہی امن ہے، یہاں سکون ہی سکون ہے، یہاں راحت ہی راحت ہے، یہاں روحانی آرام ہی آرام ہے۔ خانہ کعبہ میں حدود حرم یا سرزمین حرم کے جو اندر جو پہنچ جاتا ہے اس کے لیے جنگ کرنا منع ہے، دشمن کا انتقام لینا منع ہے، کسی پرندے کا شکار کرنا منع ہے، وہاں کے پودے جو اگتے ہیں اس کو نکالنا منع ہے۔ یہ جائے امن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
اللہ غنی عن العالمین ومن دخلہ کان آمنا. جو آدمی جو انسان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن ہی امن ہے، اس کے لیے امن ہی امن ہے. اسی لیے بہت سارے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ تعلیمات دی جاتی ہے، بہت سارے تعلیمات دی جاتی ہے کہ وہاں کے پرندوں کو تکلیف نہ دو، وہاں کے جانوروں کو تکلیف نہ دو، وہاں جو پودے اگتے ہیں اس کو مت نکالو. بہت سارے تعلیمات جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو تعلیمات دی جاتی ہے. اور حضرات اسی طرح سے یہی وجہ ہے خانہ کعبہ جہاں مرکز امن ہے وہیں پر یہ مرکز توحید بھی ہے. یہ مرکز توحید ہے. دنیا بھر میں جو توحید کا پیغام پہنچتی ہے، توحید کی جو روشنی پھیلتی ہے، یہ خانہ کعبہ ہی سے پھیلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مرکز توحید بنایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرو تو توحید کے بنیاد پر کرو. خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ توحید کے بنیاد پر رکھی گئی ہے، ایک ایک پتھر توحید کے بنیاد پر رکھی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کے اندر مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے 307 بت لا کے رکھے ہوئے تھے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر کنٹرول حاصل ہوا، جب مکہ فتح ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرصت میں مکے میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایک بت کو گراتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا تو باطل مٹ گیا، تو باطل کے حق میں تو مٹنا ہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو سب سے پہلا کام یہی ہوا. خانہ کعبہ جہاں مرکز امن ہے وہیں پر مرکز توحید بھی ہے. اور اسی طرح سے حضرات خانہ کعبہ کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ ہم سب کا قبلہ ہے، ہم سب کا قبلہ ہے. دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے، چاہے وہ کتنا ہی اخلاص کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھ لے، چاہے وہ کتنا ہی نماز میں رو لے، گڑ گڑا لے، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ خانہ کعبہ یہ ہمارا قبلہ ہے. ہر امت کا ایک قبلہ تھا. جیسا کہ یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس ہے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے. اور اسی لیے ہم سب کو چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کو اس امت کے امتی ہونے کی پہچان بتائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے امتی ہونے کی پہچان بتائی. پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھے، ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ جانے، پیارے نبی نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا وكذلك المسلم. جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ جانے سمجھے اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کو وہ حلال سمجھے تو وہ مسلمان کی طرح ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان کی طرح ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اور خانہ کعبہ کی بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا واحد مقام ہے.
یہ دنیا کا واحد جگہ ہے جو ہر آن ہر لمحہ یہاں پر عبادت ہوتی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے ہر لمحہ ہر آن ہر وقت وہاں پر عبادت ہوتی رہتی ہے۔ کوئی وقت آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ وہاں عبادت سے خالی ہے، کوئی گھنٹہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ وہاں عبادت نہ ہوتی ہو، کوئی منٹ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ وہاں عبادت نہیں کی جاتی ہو۔ کیا دن، کیا رات، کیا موسم گرما، کیا موسم سرما، کیا بارش کا موسم، ہر وقت ہر آن ہر لمحہ وہاں پر عبادت ہوتی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ کی طواف ہوتی رہتی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے جتنے مساجد ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد چند گھنٹے مسجد کھلی رہتی ہے، اس کے بعد ظہر تک بند کر دی جاتی ہے۔ لیکن خانہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے، ہر آن ہر لمحہ ہر وقت وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات غور کرنے کا مقام ہے اس گھر کا جو رشتہ ہے آسمان سے کیسا ہے، جو خانہ کعبہ کا جو رشتہ ہے وہ آسمان سے کیسا ہے۔ خانہ کعبہ کا رشتہ آسمان سے ہے، خانہ کعبہ کا تعلق آسمان سے ہے، خانہ کعبہ کا کنیکشن آسمان سے ہے، خانہ کعبہ کا جو رابطہ ہے وہ آسمان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا، اور اسی طرح بالکل اس کے سیدھے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کعبہ بنایا جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ بیت معمور کہا جاتا ہے اس زمین میں، اس روئے زمین میں جو خانہ کعبہ ہے، یہاں پر اللہ کے بندے وہاں اس کی طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے سیدھے بالکل آسمان پر جو کعبہ ہے جو بیت معمور کہا جاتا ہے، وہاں پر فرشتے اس کی طواف کرتے ہیں، فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نورانی مخلوق اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ ایک فرشتے کی باری آ جاتی ہے تو قیامت تک دوسری مرتبہ باری نہیں آتی۔ یہ خانہ کعبہ کا رشتہ آسمان سے بہت گہرا ہے، خانہ کعبہ کا تعلق آسمان سے بہت گہرا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات خانہ کعبہ کی عظمت کیسے ہوتی ہے، اس گھر کی عظمت کا لحاظ رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں تعلیمات دی ہے کہ اس گھر کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اس گھر کی حرمت کا لحاظ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ امت اس گھر کا احترام کرتی رہے گی، جب تک یہ امت اس گھر کا لحاظ رکھے گی، عظمت کا لحاظ رکھے گی، یاد رکھو اس وقت تک اس امت کے اندر خیر واقع رہے گا، اور اس امت کو صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور خانہ کعبہ کی عظمت کیسے ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی عظمت کیسے ہوتی ہے، خانہ کعبہ کا حرمت کیسے ہوتی ہے، ذرا غور کرتے جائیں۔ یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ ہمارا قبلہ جہاں ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دلوں کے اندر اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، جب ہم استنجا کے لیے جاتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کی طرف پیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف منہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف منہ کرنا بھی منع، اس کی طرف پیٹ کرنا بھی منع ہے۔ اسی لیے جب ہم گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو اتنا لحاظ رکھو کہ حمام بناتے ہوئے، استنجا خانہ بناتے ہوئے اتنا لحاظ رکھو کہیں ہمارے باتھ روم کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اور اسی طرح سے حضرات خانہ کعبہ کی جو عظمت کا تقاضا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف تھوکنا بھی منع ہے، خانہ کعبہ کی طرف تھوکنا بھی منع ہے۔
چاہے وہ نماز کے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو، نماز کے اندر تو بدرجہ اولا منع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر کہا کہ آئندہ اس آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے مت بڑھاؤ۔ جب دوسری نماز کا وقت آیا تو وہ صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں نے روک دیا۔ تو پوچھا گیا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو وہ صاحب فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے نماز پڑھانے سے منع فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالکل میں نے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا غلطی ہو گئی، کس وجہ سے منع فرمایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تمہیں نماز پڑھاتے ہوئے تم نے قبلے کی طرف رخ کر کے تم نے تھوکا ہے، قبلے کی طرف تم نے تھوکا ہے۔ فَإِنَّكَ عَصَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نے قبلے کی طرف تھوک کر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی ہم تھوکتے ہیں تو اس کا لحاظ رکھیں، کہیں ہم قبلے کی طرف تو تھوک نہیں رہے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی عظمت کا ایک اہم ترین تقاضا ہے، اور اسی طرح سے حضرات خانہ کعبہ کا ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دے رکھی ہے، استطاعت دے رکھی ہے، شکل دے رکھی ہے کہ اس گھر تک پہنچنے کی تو اس گھر کا بار بار دیدار کرنا چاہیے، یعنی اس گھر کا بار بار زیارت کرنا چاہیے، بار بار حج کرنا چاہیے، بار بار عمرہ کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرہ کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تمہارا گناہ معاف ہوتا ہے، حج کے بعد حج کرنے سے، عمرے کے بعد عمرہ کرنے سے تمہارا گناہ معاف ہوتا ہے، وہیں پر تمہاری زندگی میں جو فقر و فاقہ ہے وہ فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تنگی ختم ہو جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ مال و دولت میں برکت کا ایک معنوی سبب حج کے بعد حج کرنا، عمرے کے بعد عمرہ کرنا۔ لیکن آج کے دور میں بہت سارے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، نئے نئے قوانین کی وجہ سے اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو بات اگر الگ ہے، لیکن جو آدمی پہلی مرتبہ جا رہا ہے، جو پہلی مرتبہ استطاعت کے دائرے میں شامل ہوتا ہے، وہ دنیا بھر کے کام کو مؤخر کر کے صحیح، دنیا بھر کے کاموں کو مؤخر کر کے صحیح، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا قصد کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات خانہ کعبہ کی عظمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، یہ ایام الحمدللہ حج کے ایام ہو رہے ہیں، یہ ایام، یہ دن جو چل رہے ہیں حج کے ایام چل رہے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جہاں ہم حج کو جا رہے ہیں، حج کو جانے کی جو تعلیمات دے رہے ہیں، عمرہ کرنے کے جو تعلیمات دے رہے ہیں، اس بات کا لحاظ رکھو کہ حج کو جاتے ہوئے اپنے محنت کے پیسے سے حج کے لیے جاؤ، اپنے محنت کے پیسے سے عمرے کے لیے جاؤ۔ جو آدمی بالفاظ دیگر اگر میں صاف طور پر کہوں، حلال پیسے سے حج کرو، حلال پیسے سے عمرہ کرو۔ اگر تم حرام پیسے سے حج کرو گے، حرام پیسوں سے اگر عمرہ کرو گے، یہ خانہ کعبہ کی احترام کا بدترین پامال کرنے کی شکل ہے، یہ خانہ کعبہ کی حرمت کا پامال کا بدترین شکل ہے اگر تم حرام پیسے سے حج کرتے ہو۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے حلال پیسوں کو سامنے رکھنا چاہیے، حلال پیسے سے حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے۔ ذرا غور کرتے جائیں، مشرکین مکہ مشرک رہتے ہوئے، کفار مکہ کافر رہتے ہوئے، ان کے دلوں کے اندر خانہ کعبہ کا کتنا احترام تھا،
کتنی عظمت تھی. آپ بار بار سنتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے سیلاب کی وجہ سے جب خانہ کعبہ منہدم ہو گیا یا خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں آ گئی تو اس وقت میں مشرکین مکہ نے کفار مکہ نے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کرنا چاہا. اثر نو تعمیر کرنا چاہا تو مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر دیا, کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا, ہم اللہ کا گھر بنانے جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں, لہذا ایسے ایسے مال کو لے کر آؤ, ایسا پاک پیسہ لے کر آؤ, ایسا حلال پیسہ لے کر آؤ. لہذا مشرکین مکہ نے پیسہ جمع کیا, حلال پیسہ جمع کیا, اور جتنا جمع ہوا اتنے ہی پیسے میں انہوں نے تعمیر کی, اور جتنا تعمیر ہو سکتا تھا اتنا ہی تعمیر کیا. پہلے زمانے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمایا, جو خانہ کعبہ کو وہ چوکور شکل میں تعمیر فرمایا, اس زمانے میں حتیم نہیں تھا, خانہ کعبہ پورے حتیم کے ساتھ ملا ہوا تھا. لیکن مشرکین مکہ نے کفار مکہ نے حلال پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنا ہی تعمیر کیا جتنا ان کے ہاتھ میں ہو سکتا تھا. لہذا انہوں نے خانہ کعبہ کا کچھ حصہ کو چھوڑ دیا جو آج کے دور میں یو کے شیپ میں جو ہے جس کو حتیم کہتے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے کفار مکہ کافر رہتے ہوئے, مشرکین مکہ مشرک رہتے ہوئے, ان کے دلوں کے اندر خانہ کعبہ کا کتنا لحاظ تھا, کتنی عظمت تھی, کتنا احترام تھا. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کا قصد کرتے ہوئے, حج کا ارادہ کرتے ہوئے, عمرے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے پاک اور حلال پیسے سے حج کرو, اپنے حلال پیسے سے عمرہ کرو. قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں ہمیں یہی تعلیمات دی گئی ہیں. حضرات جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایام حج کا ایام ہے, تو میں جو حضرات حج کو جو جانے والے ہیں ان لوگوں کے لیے یہی نصیحت ہے, یہی سب سے پہلی نصیحت یہی ہے, اپنی نیتوں کو خالص رکھو. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو پاک و صاف کر لو, اپنی نیتوں کو خالص رکھو, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اخبارات میں خبریں دینا, اشتہارات لگانا, ہنگامہ کرنا, واویلا مچانا, یہ سب زیب نہیں دیتا. جہاں تک ہو سکے مخلوقات کے نظروں سے عبادتوں کو چھپاؤ. یہ سب ریاکاری, یہ سب دکھاوے کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے. اگر آدمی دکھاوا اور ریاکاری کے جذبات میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں. اسی لیے جو لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان کے لیے نصیحت یہی ہے, سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لو, اپنی نیت کو صاف رکھو. میں جو حج کے لیے جا رہا ہوں, جو میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں, وہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. اور اسی طرح سے حضرات جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے جو دوسری نصیحت ہے, حج کو جانے سے پہلے حج کے مسائل کو اچھی طرح سے سیکھ لو. حج کو جانے سے پہلے حج کے مسائل کو, مناسک کے حج کو اچھی طرح سے سیکھ لو. آج کے دور میں ہر زبان میں کتابیں میسر ہیں, انگریزی زبان میں ہو, چاہے کنڑ میں ہو, چاہے تیلگو میں ہو, چاہے تامل میں ہو, ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. مناسک حج, حج کیسے کرنا چاہیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نبی نے کیسے حج فرمایا اس پر کتابیں موجود ہیں. اس کتاب کو لے کر پڑھیں. حج کو جانے سے پہلے جو حج کی تربیتی کیمپ جو لگتے ہیں وہاں جائیں, جا کر مناسک کے حج کو پہلے ہی سے سیکھنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو لا علمی کی
کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی کر کے نہ آ جاؤ کہ اس کے بعد پوری زندگی بھر میں آپ کو پچھتانا پڑے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ جانے کی سعادت ہوتی ہے. اگر وہ ایک مرتبہ بھی جا کر ہم غلطی کر کے آ جائیں، اسی لیے ایسی غلطی سے بچنے کے لیے جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کو جانے سے پہلے حج کے ارکان کو سیکھ لو، مناسک حج سیکھ لو. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی اس سال کے تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائیں. جو مناسک کے حج ادا کر رہے ہیں، مناسک کے حج ادا کرتے ہوئے حادثات سے، فتنے سے حفاظت فرمائیں. میں دعا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو اب تک خانہ کعبہ کی دیدار نصیب نہیں ہوئی ہے، جو حج کے لیے گئے نہیں ہیں، جو لوگ عمرہ کے لیے نہیں گئے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندہ مومن کو موت سے پہلے ایک مرتبہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.